اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو تقوی کے فضائل پر آپ نے گفتگو سماعت کی کہ تقوی سے کس طرح کا فائدہ ہے اور وہ فائدہ کس نوعیت کا ہے، وہ ہمیں کیا دلا سکتا ہے، اور تقوی کے معانی پر بھی آپ نے گفتگو سنی کہ تقوی کے معانی کیا ہیں۔ یہاں پر ایک گفتگو کر کے ہم آگے بات لے چلیں گے۔ تقوی کے معنی پر آخری کلام آپ سنیں اور اس کے مرتبے کو بھی جانا کہ تقوی کیا ہے۔ تو تقوی کے 3 مرتبے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو مرتبہ ایمان ہے اور دوسرا مرتبہ تقوی کے معنی کی یہ بات چل رہی ہے کہ تقوی کے معنی مرتبہ ایمان، مرتبہ سنت اور اطاعت خداوندی پر استقامت کا مرتبہ، یہ ہے وہ تفصیل جو ہمارے علماء کرام نے تقوی کے معنی میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے تقوی کے ایک معنی اور لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی حدیث پاک جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو لا کر فرماتے ہیں کہ متقیوں کو متقی اس لیے کہا گیا ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ متقیوں کو متقی اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس کام کو بھی ترک کر دیا جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ اس کے ذریعے ایسے کام میں نہ پڑ جائیں جس میں حرج اور گناہ ہو۔ یعنی متقی کو متقی اس لیے کہا گیا کہ متقی لوگ ایسے جائز کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جس کے کرنے سے مبادا کبھی ایسا ہو کہ وہ غلط کام کرنے کی طرف راغب ہو جائیں، تو ایسے بھی کاموں سے وہ بچتے تھے۔ مناسب خیال کرتے ہوئے علماء کرام کے کچھ بیانات کو مزید ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے معنی اور مطالب کو بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو تقوی کے جامع ترین معنی یہ ہوئے کہ ہر اس شے اور کام سے اجتناب کرنا جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ بخار میں مبتلا شخص کو جب وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کے صحت کے لیے مضر ہو، جیسے نقصان دہ ہو، جیسے کھانا پینا اور پھل وغیرہ، تو یہ کھانا پینا پھل وغیرہ سب جائز ہے، لیکن جب بخار رہتا ہے تو آدمی ان سے پرہیز کرتا ہے تو جائز لیکن پرہیز کرتا ہے، تو اسے اصل پرہیز کرنے والا کہتے ہیں، یعنی اسے اصل پرہیز کرنے والا کہتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص ہر خلاف شرع یعنی شریعت کے خلاف جتنی باتیں ہیں ان سے اجتناب کرے، ان سے بچے، تو ایسا ہی شخص در حقیقت متقی کہلانے کا حقدار ہے۔ اور پھر وہی چیزیں جن سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے 2 طرح کی ہیں، ایک ہے حرام و معصیت اور دوسرا ہے حلال مگر ضرورت سے زائد، کیونکہ زائد از ضرورت حلال اشیاء میں مشغولیت اور انہماک میں بھی رفتہ رفتہ گناہ و حرام میں مبتلا ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اور وہ اس طرح کی زائد از ضرورت جو حلال چیزیں ہیں ان کے استعمال سے، ان کی عادت ڈالنے سے نفس کی حرس اور اس کی سرکشی اور شہوت زور پکڑ جاتی ہے اور بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دین کو مکمل طور پر محفوظ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور فضول حلال سے اجتناب کرے تاکہ فضول حلال سے حرام تک نہ پہنچ جائے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ فضول حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں تاکہ حرام میں مبتلا نہ پڑ جائیں۔ تو تقوی کی جامع ترین تعریف یہ ہوئی کہ دین میں ہر نقصان دہ چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، یہ ہے تقوی کی حقیقت اور ماہیت اور اس کا مفصل بیان۔ تو یہیں پر ایک بات اور شروع ہوگی کہ علم سر کے اعتبار سے تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر اس برائی سے، علم سر کہتے ہیں باطنی علم کو، تو باطنی علم کے اعتبار سے تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر اس برائی سے دل کو دور رکھنا جس کی مثل بندے نے پہلے برائی نہ کی ہو، تاکہ گناہوں سے دور رہنے کا عزم اور ان سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں۔ پھر سر 2 طرح کا ہے،
پھر شر بھی دو طرح کا ہے، ایک شر اصلی ہے اور وہ یہ ہے جس سے شرع یعنی شریعت نے صراحتاً روکا ہو، جیسے گناہ اور معاصی، اور دوسرا شر غیر اصلی ہے، اس سے وہ شر مراد ہے جس سے شرع نے یعنی شریعت نے تادیباً روکا ہو، اور وہ فضول اور زائد از ضرورت حلال ہے، جیسے عام مباح چیزیں جن سے شہوت کو تقویت ملتی ہے۔ تو شر اصلی سے بچنا یہ فرض ہے، یعنی شر اصلی کیا کہ شریعت نے جن تمام چیزوں سے کھلے طور پر منع کیا ہو جیسے گناہ اور معاصی، تو ان چیزوں سے بچنا یہ فرض ہے، اور نہ بچنے کی صورت میں مستحق عذاب ہوگا، اور شر غیر اصلی سے اجتناب بہتر مستحب ہے، اور نہ اجتناب کرنے پر روز قیامت حشر میں حساب کے لیے روکا جائے گا، اور اس سے ہر شے کا حساب لیا جائے گا، جیسے ہماری بھوک ایک روٹی میں اگر پوری ہو رہی ہے تو ہم 1.5 روٹی نہ کھائیں، 1.5 روٹی کھائیں گے تو بالکل پوچھے جائیں گے۔ ہم غسل میں اگر ہمارا غسل 2-3 بالٹی میں ہو جا رہا ہے تو 5-6 بالٹی نہانے کی ضرورت نہیں ہے، 5-6 بالٹی نہائیں گے تو بالکل پوچھے جائیں، اس کے بارے میں روکا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ تو غیر از ضرورت چیزیں ہیں یہ، اور دنیا میں بلا ضرورت امور کے ارتکاب پر اسے آر و ندامت دلائی جائے گی۔ شر اصلی سے بچنے والے کا تقوی کم درجے کا ہے اور یہ طاعت پر استقامت کا درجہ ہے، اور شر غیر اصلی سے بچنے والے کا درجہ یہ بلند ہے، یعنی وہ جو زائد از غیر ضرورت ہیں ان سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور یہ ترک کے مباح زائد از ضرورت کا درجہ ہے، اور جو شخص دونوں قسم کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامل متقی ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے تقوی کے پورے حقوق ملحوظ کر رکھے۔ تو جو شخص تقوی کے پورے فوائد حاصل کرتا ہے اسی کا نام کامل ورع ہے، جس پر دین کے کمال کا دار و مدار ہے۔ دربار الہی میں حاضری کے لیے جن آداب کی ضرورت ہے وہ اسی تقوی سے حاصل ہوتے ہیں، اور تقوی کے ان معنی کو خوب سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ بیان فرمائیے کہ اس تقوی کے حصول یعنی اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور کیا ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اس تقوی کو حاصل کریں، اور ہم اپنے نفس کو اس کا کیسے عامل بنا سکتے ہیں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نفس کو اس تقوی سے لگام کس طرح دیا جائے۔ تو اس کا جواب اس طرح کہ اس کی صورت یہ ہے کہ نفس کو پورے عزم یعنی پورے حوصلے ارادے سے بات سے ہر مصیبت سے روکا جائے، ہر معصیت سے روکا جائے، ہر گناہ سے اسے روکا جائے پورے ہمت کے ساتھ اور عزم اور ارادے کے ساتھ، اور ہر طرح کے فضول حلال سے دور رکھا جائے۔ ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری و باطنی اعضاء صفت تقوی سے موصوف ہو جائیں گے، آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، شرمگاہ اور باقی جملہ یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں یہ تقوی اس میں آٹومیٹکلی تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تو ان 5 چیزوں کو اگر جب ہم انہیں تقوی کی لگام دیں گے، ان پر قابو رکھیں گے تو باقی جو جسم کے اور اعضاء ہیں وہ اس کے پابند ہو جائیں گے۔ اس باب کی شرح بہت طویل ہے، لیکن یہاں پر چونکہ انہی 5 چیزوں پر ہم ایک اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ دین کو ضرر نقصان سے بچانے کے لیے ان 5 چیزوں کو ہر معصیت، گناہ، حرام اور فضول حلال اور ہر اسراف سے حفاظت میں رکھنا ضروری ہے۔ جب ان 5 اعضاء کی حفاظت ہو گئی تو امید ہے کہ بدن کے باقی اعضاء بھی محفوظ ہو جائیں گے اور بندہ پورے طور پر تقوی کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے گا۔ ہم 5 فصلوں میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر پہلی صفت جو ہے وہ آنکھ کا بیان ہے، اس پر چند کلمات سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آنکھ، کان اور ان چیزوں پر، ان 5 چیزوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پھر آنکھ ہے تو تم پر اپنی آنکھ کی حفاظت بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حفظ نفس کی توفیق دے، کیونکہ آنکھ ہی ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب ہے، اور میں اس کے متعلق اصول بیان کرتا ہوں۔ 3 اصول بیان کریں گے،
اور جن پر کاربند ہونے سے نظر کی حفاظت انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے میسر آ جائے گی۔ پہلا اصول وہ جو قرآن مجید کی اس درج ذیل آیت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما تصنعون۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اہل ایمان سے کہو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، اور اہل ایمان والوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اس مختصر سی آیت میں غور کرنے سے 3 باتیں بڑی ہی نادر و نایاب معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی ہے تادیب، دوسری ہے تنبیہ، اور تیسری ہے تحدید۔ تادیب کہتے کسے ہیں؟ بس تادیب کی تعریف سن لیں، انشاءاللہ پھر تنبیہ اور تحدیب کی تعریف کل سنائیں گے اور اسی آگ کے ضمن میں باتیں کریں گے۔ تادیب کسے کہتے ہیں؟ تادیب کہتے ہیں ادب سکھانا۔ تو اس آیت کے اس جملے میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس میں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ چونکہ اس آیت میں لفظ یغضوا وارد ہوا ہے جو صیغہ امر ہے، تو غلام پر لازم ہو جاتا ہے کہ آقا کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے بتائے ہوئے آداب کو بجا لائے، ورنہ بے ادبوں میں شمار ہوگا، اور بے ادب غلام کو آقا کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی اور نہ وہ آقا کے سامنے آنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشیں کر لیں اور اس میں غور کریں، کیونکہ اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے تنبیہ، جس پر ہم کل بات کریں گے۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پر